علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے، کیا پڑی ہے اللہ کو کہ تمہیں عذاب میں جھونک دے؟ تم صرف دو کام کرو، ان شکرتم وآمنتم، زندگی کے اندر شکر گزاری کا غلبہ ہو اور سچا ایمان ہو تو وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہارے ایمان کا قدردان اور تمہارے شکر کی حقیقت کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت ویسے تو منافقین کے متعلق بھی نازل ہوئی، لیکن قرآن کا اصول ہے مفسرین کا کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوصها، کہ قرآن مجید کا شان نزول بے شک خاص ہو لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، اس لیے قیامت تک آنے والے سارے اہل ایمان ہی اس کے مخاطب ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں فرمائیں، ایک شکر اور ایک ایمان، اور عجیب بات ہے کہ شکر کو پہلے رکھا اور ایمان کو بعد میں رکھا، حالانکہ ایمان ہو تو پھر شکر معتبر ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کو مقدم رکھنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب شکر ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان کو مضبوط فرما دیتے ہیں، ایمان ہو اور ناشکری بڑھتی چلی جائے تو ایک وقت آتا ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے شکر اور ایمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور یہ جو شکر ہے اس کی سب سے پہلے تو اعتراف ہو کہ اللہ میں دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں بے حد و بے حساب ہیں، اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرے، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی عطا کا، اللہ تعالیٰ کی بخششوں کا، اللہ تعالیٰ نے جو مواقع دیے ہیں زندگی کے اندر ان کا، اور پھر اپنے عمل سے ثبوت دے، احسان شناسی کرتے ہوئے کہ واقعی اللہ جو تو نے احسانات کیے ہیں میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا، لیکن میں تیرے دین پر چلوں گا، اور تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکر کے آداب سکھائے ہیں کہ میں اس کے مطابق چلوں گا۔ شکر کے اندر پورا دین ہی سمٹ آتا ہے، اس لیے سورۃ الدہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں، چاہے تو شکر کرے چاہے تو کفر کرے۔ یہاں کفر کے بالمقابل شکر ہے تو یہاں پورا دین ہی شکر کا عنوان بن گیا ہے، یعنی پورے دین کا عنوان شکر بن گیا ہے۔ اس لیے شکر یہ نہیں محض کہ اللہ تیرا شکر ہے، شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے یہ جگہ خرچ کرنے کی تھی جہاں میں خرچ کر رہا ہوں۔ مثلا آپ کی آنکھ ہے، اگر یہ غیر محرم پر پڑتی ہے، موبائل پر آنکھیں انگلی چلتی چلی جاتی ہے تو زبان سے شکر کہنے کے باوجود یہ عمل کی ناشکری۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو غلط جگہ پر استعمال کرنا یہ بھی ناشکری ہے، اور صحیح جگہ پر ضرورت سے زیادہ استعمال کر دینا اسراف ہے اور تبذیر ہے، اور یہ بھی ناشکری۔ ایک ہے غلط چیز پر استعمال کرنا اور ایک ہے صحیح میں ضرورت سے زیادہ۔ مثلا شادی ہے، سماجی ضرورت ہے، دین کا حکم ہے، اور آپ بڑے مناسب سے مہمانوں سے وقت گزار سکتے تھے، لیکن یہ بھی ناراض وہ بھی ناراض، خواتین ہی نہیں سمٹتی، ان کو کس کس کو پکڑے، اور وہ پھیلتے 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 شادی کے مہمان پھیل کے پھر فلاں مطالبے جہیز، تو یہ ناشکری ہوگی۔ اس لیے شکر جون سا ہے وہ پوری زندگی پر غالب رہے، اور بسا اوقات اللہ کی نعمتوں کی عطا کے ساتھ شکر اس معنی میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے شکر کا حق ادا نہیں ہو رہا تو اس کو معاف فرما کے میرے شکر پر نہ رکھ بلکہ اپنی عطا پر معاملہ رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سیدہ عائشہ نے پوچھا، جب آپ تہجد میں ہچکیاں لے کر رو رہے تھے، جب کچھ توقف ہوا، وقفہ آیا، تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا لسان نبوت سے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں شکر کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے تو ناشکری کا تصور نہیں، یہاں بلندی درجات شکر کے معنوں میں، اگر آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمانا شروع کر دیتے، آگے سے آگے آگے سے آگے۔ اس لیے شکر کے اندر نعمتیں بھی ساری کی ساری داخل ہو جاتی ہیں، اور شکر کے اندر بندوں کے ساتھ اچھا رویہ،
اور بندوں کو اپنی محبت میں شریک کرنا، اپنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں شریک کرنا بھی شکر ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، آپ نے کہا جی نہیں مل مار کے بیٹھ گئے صرف میری ہے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیرت میں بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جب حجر اسود کی تنصیب کا وقت آیا تو یہ جھگڑا ہو گیا کہ یہ اعزاز کس کو ملے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشنا چاہا اور آپ کو مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شکر کیا کیا، فرمایا کہ ایک چادر لاؤ، اور جو اتنے قبائل کے سردار تھے ان کو کہا کہ تم چادر کے حصوں کو پکڑو، کونوں کو پکڑو، اور وہ پکڑ کر حجر اسود کو لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو نصب کر دی۔ چھوٹا سا حجر اسود ہے، اس کے لیے چادر کے تکلف کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ اس لیے کیا کہ اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے اس میں دوسروں کو بھی شریک کروں۔ اللہ اکبر۔ شکر گزار بندہ ہمیشہ عالی ظرف ہوتا ہے، کم ظرف بندہ منہ سے 10 دفعہ تسبیحاں پڑھتا رہے وہ شکر نہیں۔ تو شکر کے اندر دوسروں کو شریک کرنا، دوسروں سے محبت کرنا، دوسرے کو اس کی رسپیکٹ، ڈیو رسپیکٹ اور اس کو عزت دینا، یہ بھی شکر کے اندر شامل ہے۔ تو شکر کی وسعت بے تحاشا اور بے شمار ہے، اور شکر کہتے ہیں کہ نعمتوں کی زنجیر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں میسر ہیں یہ مجھ سے نہ چھنیں تو آپ شکر بڑھا دیں، نعمتوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں، اللہ کے بندوں سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور نعمتوں کو یہ سمجھیں کہ یہ جو دی ہے اللہ نے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، غالباً ابو داؤد میں ہے، فرمایا کہ تمہارے جو کمزور ہیں لوگ ہیں، اور ایک جگہ فرمایا تمہارے جو معذور ہیں، اسپیشل پرسنز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے وہ پل رہے ہیں، دیکھیں جی اس کو ہم پال رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، نہیں۔ فرمایا یہ جو کمزور لوگ ہیں، وہ کوئی بوڑھی بزرگ خاتون ہے جس کا آپ نے وظیفہ مقرر کیا ہے، یا کوئی اور ہیں، یا طلباء ہیں، یا اور کوئی اس طرح معاشرے کے افراد ہیں، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے مال کے اندر حق ہے، جب حق ہے تو پھر اس کو دینا لازم ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کو بھی آپ دیتے ہیں تو آپ کا شکر جون سا ہے اس کے اندر ناشکری کی چیز پھر آتی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں حضرت معاذ، ایک دفعہ فرمایا یا معاذ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے صحابی 16-17 سال کے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی بنیاد پر فرمایا کہ معاذ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ چھوٹوں سے، درمیان والوں سے محبت ہو تو اس کے اظہار کا حوصلہ بھی پیدا کریں۔ ہم اپنے بچوں سے نہیں پیار کرتے، بہت وہ بھائی وہ بھاگ جائیں گے، اظہار محبت کرو۔ تو ایک دفعہ کہا معاذ میں تجھے ایسی دعا نہ سکھاؤں جو تیرے ہر کام کے لیے کافی ہو جائے اور تو ہر نماز کے بعد پڑھا کر۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ عنایت، یہ احسان ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرے شکر کی توفیق سے بہرہ ور رہوں، اور مجھے عبادت کی کثرت کے بجائے عبادت کا حسن عطا فرما، عبادت کے اندر کوالٹی پیدا ہو۔ تو یہاں بھی اپنے محبوب صحابی کو کس کی تلقین کی؟ شکر کی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ شکر بڑھا دیں اور ذکر کے ساتھ شکر ہو جائے تو آپ حضرت معاذ کی طرح اللہ کے نبی کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو شکر ہے اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، اور ناشکری ایمان کو چھین لیتی ہے۔ اگر کوئی نعمت چھن بھی جائے عارضی طور پر تو کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نے اپنے فضل سے عطا فرمائی تھی، میں اب بھی اتنا ہی خوش ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی کا نام ہے قدم قدم پر بھی جی معاف کیجیے، جی غلطی ہوگی، ہاں جی بالکل۔ اگر کہا نہیں میں کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں تو بڑا ہوں، تو یہ ناشکری کا رویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کی جو تہذیب ہے اس میں بہت سی غلطیاں کمیاں ہیں، لیکن کبھی ویسٹ کو آپ دیکھیں تو وہ قدم قدم پر کہتے ہیں تھینکس تھینکس، شکریہ شکریہ، اور ہمارے منہ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں کسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ تو جو شکر ہے اس کی عادت ڈال دیں، چھوٹے سے بھی، بڑے سے بھی، بچوں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کا غیبی نظام آپ کے لیے نعمتوں کا رخ آپ کی طرف فرما دیتا ہے۔ اس نظام کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے اور اپنے شکر سے اور شکر کی فراوانیوں سے عطا فرما دے۔
ایک اور آیت یاد آئی مشہور، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کا رویہ اختیار کرتے رہو گے تو میں یقین بالیقین، یعنی لام اور نون دونوں تاکید کے لیے، کہ میں ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ جب نعمتیں چھن رہی ہوں، کم ہو رہی ہوں، سمٹ رہی ہوں، تو سمجھ لیں کہ ناشکری ہو گئی، زبان سے ناشکری، عمل سے ناشکری، تکبر سے ناشکری، کسی کا حق نہ دینے سے ناشکری، کسی کو روب سے ناشکری۔ اللہ تعالیٰ ان سب ناشکریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں وہ بلا استحقاق ہیں، ہم وہ بھی نہیں تھے اس کے قابل، وہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ان نعمتوں کی قدر دانی عطا فرمائے۔ And please don't forget to like and share.